بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو اس نے ہمیں انعام فرمائی ان پر۔ دیکھیے اللہ کا انعام جو اس نے اپنے بندوں پہ کیا، مثلاً دیکھیں آپ کسی شخص کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رشتہ داری نہیں ہوتی، یا تو پیسے لیے جاتے ہیں اس کے عوض، کوئی اور بات کی جاتی ہے، کوئی ڈیل کی جاتی ہے، تب کچھ دیتے ہیں نا، خرید و فروخت کی جاتی ہے، لین دین کیے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ تو ہمارا کوئی ایسا خونی رشتہ ہے معاذ اللہ، اور نہ ہی وہ پابند ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے عوض کچھ دیا ہے جس کے بدلے میں اس نے ہمیں عطا کیا۔ تو اس نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہم اس کے قابل نہیں تھے، اس کے مستحق نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی فرض نہیں تھا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، مگر اس نے اپنی رحمت کے طفیل ان گنت نعمتیں، انسان کی زندگی اس کی سب سے بڑی اللہ کی نعمت، پھر اس کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، کان جو سن رہے ہیں، دل جو دھڑک رہا ہے، ہمارے کڈنیز جو بلڈ کو پیوریفائی کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ہمارے اپنے وجود میں، ہمارے اعتراف میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے محض اس کا انعام ہے، ہم اس کے قابل نہیں تھے۔ بس یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں کہلاتی ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے ہمیں عطا کی گئی۔ واضح اصول ہے، بالکل واضح اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی اور بے پرواہ ہے، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں جو اللہ نے عطا کی اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرتے ہو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو جب کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، نعمتوں کا زوال، یعنی سمجھ لیجئے ریڈکشن، ریڈیوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں نعمتیں، ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم اتنے بڑے ناشکرے بن گئے۔ اس میں واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، جس کو کہتے تھے بلعم باعورہ، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ بہت علم اللہ نے اس کو عطا کیا تھا۔ تو اس کے اوپر جب برا وقت آیا تو قرآن پاک میں بھی اس کی مثال دی گئی کہ کتے سے اس کو تشبیہ دی گئی جو ہانپ رہا ہوتا ہے زبان لٹکا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بلعم بن باعورہ یا بلعم باعورہ کی اتنی ذلت کیسے ہو گئی؟ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا عالم بنایا ہے کبھی شکر نہیں کیا تھا، اگر شکر کیا ہوتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یاد رکھیے جن نعمتوں پر ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے ان کا زوال ہو جاتا ہے، وہ ہم سے چلی جاتی ہیں، رخصت ہو جاتی ہیں۔ یوں تو ہر چیز ہی جو ہمارے پاس ہے اگر نہ ہو تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے آنکھیں ہزار نعمت ہے، جس کے پاس سمیل نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ، جس کے پاس سماعت نہیں ہے، الغرض کہ جس کے پاس جب کوئی نعمت نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس نعمت کو امت کے لیے اور اسپیشلی بینگ اے مسلم اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیے نعمت قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی وہ انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان عظیم فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہ سب سے بڑی نعمت، کچھ بھی چیز اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت جو عظیم نعمت ہے جس کو نعمت عظمیٰ اللہ نے خود قرار دیا اور فرمایا یہ میرا احسان ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اعلیٰ صفات۔ اور کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کے طفیل ہمیں قرآن پاک نصیب ہوا، حکمت نصیب ہوئی، آپ ہی نے ہمیں دین سکھایا، آپ ہی نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اس کی پہچان کروائی اور انسان کو انسان ہونے کا احساس دلایا، اسے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا، اور نجات کا جو راستہ بتایا، جو جہنم سے بچنے کی تدابیر بتائیں، وہ سب ہمیں اللہ کے حبیب کے طفیل ملی۔ اسی لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت انعام ہے، سب سے بڑی نعمت حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ ملی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ جب کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر آپ نعمتوں پہ شکر کرتے رہیں گے نعمتیں دگنی چوگنی ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر آپ احسان فراموشی کریں گے تو وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس بات کو آپ اپنی روٹین لائف میں دیکھیں، میں تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، جب ہم اپنے اطراف میں بہت سے لوگوں کو مدد کرتے، دیکھیں ہم دو طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایک وہ جن کو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ٹوٹلی اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہمارا ان سے لینا دینا، مثلا ہمارے ملازمت کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو ایک سافٹ کارنر دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں اس کی تنخواہ تو دے رہا ہوں، لیکن تھوڑا اور رعایت کرتے ہیں اس سے، اس کی کوئی مدد کی، ایکسٹرا اس کو دیا، تو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جتنا بھی دیتے جا رہے ہیں نہ تو یہ شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے دل میں تو کوئی جذبہ نہیں بن رہا، ہم نے تو تنخواہ سے بڑھ کر اس کو دیا، اور اس سے تھوڑا سا بھی اگر کام زیادہ کہہ دیا جائے تو وہ لحاظ نہیں کرتا۔ اب چونکہ ہم نے اس کو صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، جیسے میں نے عرض کی کہ ہم نے بھی اس کی مدد اس لیے کی کہ یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، تھوڑی سی اس کی بھی مدد کر دی جائے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس سے اتنا ہی معاملہ رکھیے۔ جب یہ صرف کمٹمنٹ کے حساب سے کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بڑھ بڑھ کر اس کے اوپر اپنے انعامات جو ہیں وہ نچھاور کریں۔ تو ذرا یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارے محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، تو جب ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہوگی کہ بغیر حق کے ہمیں چیزیں ملتی جا رہی ہیں، پھر بھی ہماری اکڑ ختم نہیں ہو رہی، ہمارے اندر عاجزی نہیں آ رہی، شکر گزاری نہیں آ رہی، ہم اس کی اطاعت نہیں کر رہے، فرما برداری نہیں کر رہے۔ تو جب ہم ایسا رویہ اختیار کریں گے جو ناشکری کا ہے، جو اسٹبن ایک ایروگنس والا رویہ ہے، تو ہماری نعمتوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔